ہاں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج تو عزت ہے نا، تو حضور نے شعر کیوں نہیں کہا؟ بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی، شعر وہ کہتا ہے جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے. توجہ ہے، شعر وہ کہتا ہے جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے. جو سارے زمانے کا محبوب ہو وہ کس کے لیے شعر کہے گا؟ ارے وہ مخلوق کا بھی محبوب ہے اور وہ خالق کا بھی محبوب ہے، وہ کس کے لیے شعر کہے گا؟ اس لیے کہ جس کا محبوب ہوتا ہے وہ زلف بیان کرتا ہے، رخ بیان کرتا ہے، لیکن محبوب تم کس کے زلف و رخ؟ کیونکہ شاعر متاثر ہوتا ہے زلف و رخسار سے، تب شعر کہتا ہے. لیکن پیارے تیری زلفیں تو ایسی ہیں، تو کس کی زلفوں سے متاثر ہوگا؟ کیونکہ تیری زلفوں کو زلفیں پیدا کرنے والا خالق خود کہتا ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ. تیری زلفوں کے صدقے سب کی زلفیں سنور گئی ہے، تو کس کے چہرے سے متاثر ہوگا؟ تیرا چہرہ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، تیرے کمبل اوڑھنے کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، تیرے جرم مارنے کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، تیرے مسکرا کر کے جب دانت نظر آتے ہیں تو قرآن اسے والنجم کہہ کر کے قسم اٹھاتا ہے. پیارے جب تو چلتا ہے تو کس کے چلنے سے متاثر ہوگا؟ تیرے چلنے پہ قرآن کی یوں آیت آتی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ اکبر. تو پھر مجھے سمجھ میں یہ حتمی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آئی کہ جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے زلف سے، رخ سے، اس سے اس سے، تو پھر وہ غزل لکھتا ہے کلام. محبوب تم کس سے متاثر ہیں؟ یوسف سے. آپ یوسف علیہ السلام کے حسن سے، یوسف تو خود آپ کے حسن کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں. یوسف تھے بڑے خوبصورت علیہ السلام، بہت خوبصورت، کوئی انکار نہیں، ہماری جانیں ان کے حسن پہ قربان. لیکن یوسف کا حسن، حسن محمدی کا ایک حصہ تھا. کیا بات ہے، ایک حصہ تھا، ایک حصہ تھا. وہ حسن ایک حصہ تھا اور یہ حسن کامل ہے. اسی لیے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضور کو دیکھا اور دیکھ کے کہا، بلکہ حضور بہت خوبصورت تھے نا، اور جب گھر سے نکلتے تھے کبھی کبھی تو چہرے کو آئینے میں دیکھتے تھے اور چہرہ دیکھ کے سماجھتے. بلکہ یہ کہہ دوں سورے ہوئے چہرے کو آئینہ دکھاتا، آئینے تو بھی دیکھ لے تیری حسرت. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مقام پر میں نے عرض کیا، حالانکہ میں شاعر نہیں ہوں، شاعر حضرت مجھے معاف کرے، جرت کی ان کے گروپ میں گھسنے کی، لیکن معاف کریے گا. میں عرض کیا تھا ایک مقام پر جب یہ منظر یاد آیا کہ حضور آئینے میں دیکھ کر اپنی جب وہ داڑھی شریف اور زلفیں شریف سنوارا کرتے تھے، سوری ہوئی کو سنوارتے تھے اس لیے کہ آئینے کی بھی حسرت پوری ہونا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. آئینہ ان کا بن گیا. کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرمے چشم بن گیا. بہرحال تو حضور علیہ السلام آئینے کو دیکھ کر کے زلفیں سنوار رہے تھے، سرمے چشم بن گیا. بہرحال تو حضور علیہ السلام آئینے کو دیکھ کر کے زلفیں سنوار رہے تھے، لیتے تھے. اور کبھی جب آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں دیکھ کر کے جو ہے وہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ زینت کتنی بڑی چیز ہے. آج کل ہم لوگ نکلتے ہیں تو کچھ سجتے دھجتے نہیں بولتے. سادگی اسلام کا نام ہے میرے بھیا. سادگی ایسے آنکھوں میں کیچڑ لے کے گھومنے کو نہیں کہتے. یہ ملیچھا پن ہے، یہ سستی ہے، غفلت ہے، گندگی ہے. آج کل جو نوجوان لڑکوں کی عورتوں سے طلاق ہو رہی ہے، لڑکیوں کی طلاق ہو رہی ہے، یا تو عورتوں نے بننا سنورنا چھوڑ دیا ہے یا تو مردوں نے بننا سنورنا چھوڑ. عورتیں شوہر کے لیے نہیں بنتی، صحیح بات. اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے بنے. اور مرد بھی گھر سے نکلتے وقت تو غسل کر کے نکلتا ہے باہر جانے کے لیے. توجہ ہے آپ کی. میں حیا کے پردے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. بالکل حق کے ساتھ، بالکل. طلاق پر کنٹرول کرنا ہے تو مرد بننا سنورنا سیکھیں، لیکن کس کے لیے؟ بازار والوں کے لیے نہیں، گھر والی کے لیے.
ہم گھر سے باہر نکلتے بن سنور کے، اچھی بات ہے، گھر میں آنے کے لیے بھی تو بنا سنورا کیجیے. کوئی توجہ ہی نہیں دیتے، منہ میں بدبو آ رہی ہے، کچھ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، تو نکاح تو ہو گیا ہے نا. یہ نہیں، حضور علیہ السلام، اگرچہ حضور علیہ السلام خوشبو حضور پہ رشک کرتی ہے، مگر حضور علیہ السلام گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کیا کرتے تھے وہ مسواک کر کے وضو فرمایا کرتے. اللہ تعلیم اکبر، اللہ امت کے لیے ہم گھر